الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم 3 مکی صورتیں، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء علیہم السلام، ان 3 صورتوں کے مضامین و موضوعات کا اجمالی انداز میں ایک تعارفی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ تینوں مکی صورتیں ہیں اور تینوں کا جو نزول ہے، یعنی زمانہ نزول ہے، وہ بھی قریب قریب ہے۔ سورۃ مریم، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کی ذات گرامی کے ساتھ منسوب ہے، چونکہ اس کے دوسرے رکوع میں ان کا تفصیلی ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور پہلے سورۃ آل عمران میں بھی اس واقعے کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس میں ایک فرشتے کا آپ کو بشارت دینے کا ذکر ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جو بیٹے کی بشارت دینے تشریف لائے۔ اور اگر اس کا زمانہ نزول دیکھا جائے تو یہ اس پر ایک بڑا اہم واقعہ ہے سورۃ مریم کے حوالے سے، کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیات پڑھ کر سنائی تھیں، چونکہ نجاشی جو ہے اور اس کے ملک والے بھی عیسائی تھے، تو اس وقت تک یہ صورت نازل ہو چکی تھی، آپ نے اسی کی مبارک آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ تو یہ جو ہجرت حبشہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اجازت دی تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی۔ مکی زندگی میں آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت تک کے جو سال ہیں، ان کو نبوی کہا جاتا ہے۔ یکم نبوی یعنی جس سال حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ 13 سال ہیں جو نبوی کہلاتے ہیں۔ جب ہجرت آپ نے فرما لی تو پھر وہ سال ہجری شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے 5 نبوی تھا، یعنی 5واں سال تھا آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کو، جب آپ نے پہلے اپنے غلاموں کے ایک گروہ کو اجازت دی اور وہ تشریف لے گئے، ہجرت حبشہ فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے گروہ میں شامل تھے، اور ان کی گھر والی آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہ، آپ بھی اس پہلے گروپ میں شامل تھی۔ اور دوسرا جو 6 نبوی میں گیا، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جو 10 سال آپ سے بڑے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے میں آپ کے بعد ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں، اور حضرت جعفر نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن آپ سے عمر میں بڑے تھے۔ تو حضرت جعفر، جن کا لقب بعد میں ان کی شہادت کے بعد حضور نے طیار عطا فرمایا، کہ وہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں شہادت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب بعد شہادت، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت جعفر طیار جو ہیں دوسرے گروہ میں، ان کی گھر والی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کا تھوڑا سا مزید تعارف بھی ہو جائے کہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن سے ان کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد ان کا تیسرا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار اور یہ مسلمانوں کا ایک گروہ، یہ ٹوٹل جو تعداد ہے بچوں کو چھوڑ کر وہ 83، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کی ہے کہ 2 سالوں میں جو حضور علیہ السلام کے مرد اور عورت، جو یعنی صحابیات اور صحابہ نے ہجرت کی تھی حبشہ میں، تو دونوں سالوں میں یہ 83 لوگ تھے۔ بچے اس کے علاوہ تھے، کچھ بچے وہیں پیدا ہوئے، کچھ ساتھ اس وقت بھی چھوٹے بچے تھے، خصوصاً حضرت ام سلمہ کے بچوں کا ذکر ہے۔ تو جب مسلمان وہاں چلے گئے اور کفار مکہ کو پتہ چلا کہ وہ تو وہاں بڑی یعنی آرام سے اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پیچھے انہوں نے 2 نمائندے بھیجے۔ ان میں ایک عمرو بن العاص تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ تھے۔ تو انہوں نے جا کے بڑے تحفے تحائف دیے، نجاشی کے جو کارندے تھے، جو وزراء تھے، جو مشیر تھے اس کے، اور نجاشی کے لیے بھی تحفے لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں واپس کریں۔
اور اس طرح کی باتیں کیں، اور خصوصاً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہ انہیں انسان مانتے ہیں اور بشر مانتے ہیں، اس طرح کی یعنی اعتراضات کی صورت میں، تاکہ نجاشی ان کو یہاں سے جلاوطن کرے، واپس بھیجے۔ تو حضرت جعفر طیار کو جب انہوں نے بلایا تو حضرت جعفر طیار نے نمائندگی فرمائی اس وقت وہاں موجود حضور کے غلاموں کی، تو آپ نے وہ احکام بتائے جو حضور علیہ السلام انہیں تعلیم فرماتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو انہیں تمام احکام، یعنی اس میں توحید ہے، رسالت ہے، یوم آخر ہے، پھر صلہ رحمی ہے، سچ بولنا ہے، یہ تمام احکام جو اخلاقیات میں بھی ہیں اور عقائد کے باب میں انہوں نے بیان فرمائے۔ اور پھر انہیں کہا کہ جو کلام اترتا ہے اس کی کچھ آیات سنائیں، تو انہوں نے پھر سورۃ مریم کی آیات سنائیں، اور اس وجہ سے ایک دلیل یہ ہے کہ سورۃ مریم جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان کے سامنے یہ تلاوت کی۔ اور جب یہ سنی تو مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ ان آیات میں کہا گیا ہے، ایک تیلا اس نے اٹھایا، چھوٹا سا تنکا، اور اٹھا کے کہا کہ حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے جو کچھ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو نجاشی کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کلمے کا نور بھی عطا فرمایا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ فوت ہوا تو آپ نے مدینہ طیبہ میں خود اس کے وصال کی خبر دی، اور آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی، جو بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے۔ تو دوسرا یہ جو سورۃ کہف اس سے پہلے گزری ہے جو کل ہم نے پڑھی ہے، اور مریم جو ہے، ان میں ایک مناسبت جو نظر آتی ہے وہ کچھ عجیب و غریب واقعات کی ہے۔ سورۃ کہف میں 3 واقعات جو ہیں عجیب و غریب، اصحاب کہف کا ہے، ذوالقرنین کا ہے، اور موسیٰ و خضر علیہ السلام کا ہے۔ اور ان میں ایک میسیج تھا، خصوصاً حضرت موسیٰ و خضر کے واقعہ میں، کہ چیزیں جو بظاہر یا اس کی جو فیشل ویلیو ہوتی ہے، بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یا اگر وہ اچھی ہے تو اس پر بہت اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اعتماد ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی بظاہر سچویشن اچھی نہیں ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ بظاہر نامساعد حالات میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسے دروازے خیر کے کھل رہے ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتے۔ تو مسلمانوں کو خصوصاً تسلی دی جا رہی تھی یہ واقعات سنا کر، کہ بظاہر جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی جو تھی اس کا ایک پھٹا توڑ دیا، تو یہ بظاہر تو ایک تخریبی کام تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ انہیں جو بعد میں فرمایا کہ جو اچھی کشتیاں ہوتی ہیں وہ بادشاہ بیٹھا تھا کنارے پر، وہ اچھی اور خوبصورت کشتیاں وہ پکڑ لیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں الیکشن کے دنوں میں گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں تو وہ اچھی جو کشتی نظر آتی وہ بادشاہ لے لیتا، تو انہوں نے اس کو ابدار کر دیا تاکہ بادشاہ کے جو ہے نا وہ اس کی غصب سے بچ جائے، ان کی کشتی جنہوں نے بغیر پیسے لیے ان کو سوار کرایا تھا۔ اسی طرح ایک لڑکے کو قتل کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا یہ تھا کہ یہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کرتا، یعنی مستقبل جو اللہ نے آپ کو اس کی خبریں عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اور دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ ہے کہ اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب واقعات جیسے وہاں پہ تھے یہاں بھی سورۃ مریم میں اس طرح ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے چپکے اللہ سے دعا کی، آہستہ سے اللہ سے دعا، اور دعا کیا تھی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ علی نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی، اور رب کائنات نے آگے انہی آیات میں وہ دعا قبول فرمائی، انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بیٹا بھی عطا فرمایا ہے، اور ساتھ اس کا نام بھی اللہ نے ہی رکھا ہے، یحییٰ، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کا نام زمین پر یحییٰ نہیں رکھا گیا، آپ کے بیٹے اور شہزادے کا یہ نام، اور پھر انہیں نبوت کا تاج بھی اللہ نے عطا فرمایا، بچپن میں ہی اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرما دی۔ یہ سارا ذکر جو ہے اس پہلے رکوع میں ہے۔ تو انبیاء کی دعائیں، آج کی ہماری جو تیسری سورہ مبارکہ ہے سورۃ الانبیاء، اس کا اسم گرامی ہے، تو اس میں بھی انبیاء کا ذکر خیر ہے، بلکہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں میکسیمم انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ ایک صورت تو گزر چکی ہے، سورۃ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، اور یہاں سورۃ انبیاء میں بھی 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم برکت کے لیے ان کی اسماء بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں پھر جن کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جن کا مختصراً ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر ذرا تفصیل سے ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذی الکفل، حضرت ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور
ہمارے پیارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آخر میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ تو اس صورت میں بھی یعنی مریم میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، اور طٰہٰ میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، اور آج یعنی تینوں صورتیں مکی ہیں تو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس میں یعنی صورت مریم میں یہاں حضرت مریم کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یعقوب کا ذکر ہے، حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک ذکر ہیں۔ اور موضوعات کا جہاں تک سلسلہ، اس میں ٹوٹل 10 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے سورۃ مریم میں۔ اور آخر میں جہاں آیہ سجدہ ہے، تو سجدہ کے بعد یہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی شانیں اور صفات بیان فرمائی گئی ہیں، تو آخر میں سورہ آیہ سجدہ کے بعد ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ یہ انبیاء ان کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان کے مبارک نصیحتیں بیان فرمائی، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، یا انہیں صدیق النبیہ فرمایا گیا یا رسول النبیہ فرمایا گیا انبیاء کو، ورفعناہ مکانا علیہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے انہیں مقام رفیع اور بلند عطا فرمایا۔ لیکن آیہ سجدہ کے بعد ہے کہ ان کی اولاد اس راستے پر نہ رہی جو ان کے والدین کا اور ان عظیم لوگوں کا راستہ تھا۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد آنے والے جو تھے نمازیں ضائع کرنے والے تھے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ فسوف یلقون غیا، ظاہر ہے ان کا پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جس نے توبہ کر لی اور نیک کام کر لی۔ تو نیک لوگوں کی اولاد میں آہستہ آہستہ یہ جو تنزلی ہوتی ہے کردار اور کیریکٹر کی، یہ ایک مجموعی یعنی سینیریو رہا ہے ہمیشہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب 2 نبیوں کی اولاد تو ہیں، حضرت آدم کی اولاد بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں، تو ہمیں بھی تو ظاہر ہے کسی کے خلف ہیں، اور جن کے خلف ہیں اتنے عظیم لوگ ہیں، یعنی باقی ہم چھوڑ دیں اپنے جو قریب کے ہمارے آباء و اجداد ہیں، لیکن ان انبیاء کے ساتھ تو ہماری نسبت ہے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو نسبت ہے، تو اس نسبت کی لاج رکھنا قرآن یہ مطالبہ فرما رہا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو اپنے اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے۔ اخلاف بعد میں آنے والے، اسلاف پیچھے گزرنے والے، اپنے اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہم خود جو اخلاف ہوتے ہیں وہ اسلاف کا تعارف ہوتے ہیں۔ اب میرا اگر کردار ٹھیک نہ ہو اور میں 1000 اپنے باپ کی تعریف کرتا رہوں، تو میرا کردار تو یہ کہتا ہے کہ اس کو سکھانے والے نے کچھ سکھایا ہی نہیں، تو میرا کردار عملی طور پر بجائے نیک نامی کے میرے والدین کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہو، تو پھر آپ خود سوچیں کہ میری ان کی چاہے کتابیں لکھ دوں ان کی تعریف میں، کئی کتابیں موجود ہوں، لیکن اولاد خود ایک تعارف ہے، اس کا تعارف تو وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں گزشتہ امتوں پر جو سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا ان کا ذکر کیا گیا، مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا گیا، تنبیہ ہے ان کی۔ اور یہ سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ قرآن کریم کے ذکر پر ختم ہوتی ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو اس وجہ سے آسان ہوا کہ آپ کی زبان میں ہے، عربی بولی میں ہے، اور جو بھی آپ کے فوری مخاطب تھے اس وقت لوگ وہ سارے عربی جاننے والے تھے، اور کسی کے لیے کوئی لفظ اس کی روح تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ یعنی ایسا مسئلہ نہیں تھا کوئی فلسفہ ہو یا کوئی منطق ہو جس کے لیے بڑے اساتذہ چاہیے ہوں، وہ عام سی بات تھی اور پیغام تھا ہدایت کا کہ اس طرح کرنے والوں کا یہ نتیجہ نکلا، اچھے لوگوں کا یہ ہے اور برے لوگوں کا یہ ہے، تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو جس قرآن کے ذکر پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اگلی سورہ طٰہٰ جو ہے اسی قرآن کے ذکر سے شروع ہوئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اب یہ سورہ مبارکہ بھی جس طرح سورۃ مریم تھی کہ وہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہے۔ حروف مقطعات کی 29 صورتیں ہیں، پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کچھ محافل میں، اور اس میں سے کچھ ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، صاد، نون، قاف، کچھ 2 حروف سے جیسے یہ طٰہٰ ہے، اور کچھ 3 حروف سے الف لام را، کچھ 4 حروف سے الف لام میم را، اور کچھ 5 حروف سے جیسے سورۃ مریم ہے۔ اور سورۃ مریم اس طرح 5 حروف والی 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ مریم ہے اور ایک سورۃ شورا ہے، حا میم عین سین قاف۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سورۃ مریم میں جو کاف ہا یا عین صاد ہے یہ ایک ہی آیت ہے، جبکہ سورۃ شورا میں حا میم الگ آیت ہے، عین سین قاف الگ آیت ہے۔
تو اگر ایک ہی آیت میں یعنی سب سے زیادہ حروف اگر کہیں استعمال ہوئے ہیں تو وہ یہ سورہ مبارکہ ہے، سورۃ مریم۔ اور سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ 2 حروف سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کے مبارک ذکر سے، قرآن کی حقانیت ذکر کرتی ہوئی آگے بھی پھر قرآن کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے عربی میں قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس میں وعیدیں جو ہیں انہیں مختلف انداز میں بتایا ہے، یعنی وعید یعنی جو ڈرایا گیا ہے اس میں مختلف انداز میں، اقوام کے واقعات سنا کر، اچھے اور برے سب لوگوں کی باتیں پہنچا کر انہیں اس برے انجام سے بچایا ہے جو برے لوگوں کا ہے، اچھے لوگوں کے حوالے سے ترغیب دی ہے۔ اور پھر سورۃ طٰہٰ کے حوالے سے جو مختلف دیگر یعنی واقعات، جو جیسے حضرت جعفر طیار کے واقعے کے ساتھ سورۃ مریم کی ایک نسبت تھی جو میں نے عرض کی ہے، سورۃ طٰہٰ کے ساتھ جو نسبت ہے ایک اور، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ اگرچہ اور آیات کا ذکر بھی ہے، لیکن ابن ہشام نے سیرت النبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے لیے ان آیات کے یعنی ایفیکٹ کا اور اثر کا اور تاثیر کا ذکر کیا۔ سورۃ طٰہٰ، آپ ایک دن گھر سے نکلے آقا کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، حضرت عمر، یعنی آپ کا قبول اسلام بھی 5 یا 6 نبوی ہے، تو جب گھر سے نکلے تو نعیم بن عبداللہ مل گئے جو بنو عدی میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، انہوں نے ارادہ بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں کہ آپ کے چچا کے لڑکے اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، آپ کے گھر میں جب مسلمان ہیں تو آپ اور کس کو مارنے جاتے ہیں؟ تو آپ اسی غضب کی کیفیت میں گھر آئے، اور آپ نے باہر سے آوازیں سن لیں۔ حضور علیہ السلام کا غلام حضرت خباب بن الارت، جو سب سے زیادہ یعنی تعذیب سے جو مسلمان گزرتے رہے اور سزاؤں سے گزرتے رہے، جن غلاموں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا اور جن کے سینوں پر پتھر رکھے گئے اور جنہیں تپتے انگاروں پر لٹایا گیا، ان میں سے ایک حضرت خباب بن الارت بھی ہیں۔ حضرت بلال حبشی اور حضرت خباب سب سے زیادہ ظلم سہنے والے، اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں جہاں بھی بیٹھا ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ان 2 بندوں کو نہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، یہ میرے پاس جب چاہیں جس وقت چاہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی اسلام کا خادم نہیں اور کوئی اسلام کے لیے قربانی دینے والا نہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت گھر میں میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے، حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور قرآن کی یہی آیات تھیں سورۃ طٰہٰ کی جو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے آواز سن لی، لیکن انہوں نے جب محسوس ہوا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو انہوں نے جلدی سے حضرت خباب کو چھپا دیا۔ تو یہ جیسے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے کسی اور مرد کی آواز سنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ادھر کوئی نہیں ہے، آپ کس مقصد سے ہیں، اپنا ارادہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ انہوں نے اور آپ بھی جو جن چیزوں پر لکھا ہوا تھا قرآن کریم وہ ٹکڑے بھی چھپا دیے تھے۔ بہرحال حضرت عمر بہت غصہ میں تھے، تو بہنوئی کو بھی مارا اور اپنی بہن کو بھی مارا، اور جب وہ زخمی ہو گئے حضرت فاطمہ کی یعنی چہرے مبارک پر بھی خون بہہ رہا تھا، تو اس کیفیت میں اس نے کہا کہ اے عمر، اگر آپ تمہیں مار بھی دو نا آپ ہمیں، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اندر سے وہ نور نکل سکتا ہے جو ایک دفعہ داخل ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو، ظاہر ایک عورت میں اتنے عزم اور اتنی یعنی ایسی بات سننا کہ جو ہر قسم کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو اس مقصد کے لیے جو اسے حاصل ہو چکا ہے، تو حضرت عمر پھر جو ہے ان یعنی باتوں کے بعد انہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف جو ان کی رغبت کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہو کے کہا کہ بہن بتاؤ وہ کیا کلمات تھے، مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، وہ قرآن ہے اور وہ ناپاک وجود اس کو نہیں پڑھ سکتا، نہیں سن سکتا۔ تو حضرت عمر نے پھر غسل کیا، پاکی حاصل کی، اور پھر آ کے بیٹھے، پھر حضرت فاطمہ نے یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی۔ حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت اس منظر کو بیان کیا ہے کہ تو نمیدانی کے سوز کراتے تو نمیدانی کے سوز کراتے تو دیگر گو کرد تقدیر عمرہ۔ آپ فرماتے ہیں خواتین کی جہاں اسلام کے لیے خدمات بیان فرمائی ہیں، تو فرماتے ہیں آپ خاتون کے جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر جیسے جری اور شجاع شخص کو اور بہادر کو اگر کسی نے اس کو بھی اسلام کے لیے راغب کیا ہے تو وہ کوئی مرد نہیں تھا۔ ایک خاتون کی زبان سے جب سورۃ طٰہٰ کے کلمات سنیں تو حضرت عمر کا دل بدل گیا، کائنات بدل گئی۔
اسی وقت نکلے اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو سورۃ طٰہٰ کی ایک خاص یعنی اس واقعے کے ساتھ بھی نسبت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس حضرت عمر کے قبول اسلام کے واقعات ہیں۔ اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس صورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، سورۃ طٰہٰ میں اور پھر سورۃ قصص میں۔ ان دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت یعنی ان ڈیٹیل ان کی بچپن سے لے کر ان کے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کئی سال زیر تربیت رہنے تک، اور اس کے علاوہ بھی کئی واقعات جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ہم ان کا اختصار کے ساتھ صرف ذکر کر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ان کی ہجرت ہے مصر سے مدین کی طرف، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف، اور پھر مدین سے واپسی جو 10 سال کے قریب بعد واپس آئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہی آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک درخت میں نور نظر آیا مقام طوا پر، اور وہیں آپ کو پھر نبوت عطا ہوئی۔ پھر آپ کو معجزات کی صورت میں عصا کا عطا ہونا اور ید بیضا، یہ 2 عظیم معجزات بھی عطا ہوئے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو آپ نے دعا مانگی، جب اللہ کا حکم آیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اب فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، بڑا سرکش تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ پہلے تو میری زبان مبارک کھول دے تاکہ میں آپ کا پیغام اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اور اے اللہ میرے گھر میں سے کسی کو پہلے کہا، پھر کہا ہارون کو ہی اے اللہ میرا وزیر بنا دے، اور صرف وزیر نہ ہو میرا اشرکہ فی امری، نبوت میں بھی میرے ساتھ شریک فرما دے تاکہ ہم 2 جائیں اس سرکش فرعون کے پاس اور تیرا پیغام پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی تمام دعائیں اور عرضیاں ہم نے قبول فرما لی۔ حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا، اور پھر دونوں کو حکم ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب دونوں اکٹھے جاؤ اور فقولا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اب قرآن کریم نے جو دعوت و تبلیغ کے اصول عطا فرمائے ہیں وہ کئی جگہ بیان ہوئے ہیں، تو یہاں ایک آیت تو ہم نے سورۃ نحل کے حوالے سے پڑھی تھی جو بالکل ڈائریکٹ ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، حالانکہ اس کے ساتھ تو غصہ کرنا چاہیے تھا ایسے بدمعاش کے ساتھ اور سرکش کے ساتھ، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے حکمت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے لعلہ یتذکر او یخشی، آپ اس طرح کا انداز اختیار فرمائیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اس کے دل کی دنیا بدل جائے اور وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہونا ہے، اور پھر فرعون اور اس کی فوجوں کا آپ کو چیز کرنا ہے، آپ کا تعاقب کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دے دی، ایک سمندر کے راستے سے آپ کو حکم فرمایا یہاں سے گزرو، آپ کے لیے سمندر نے راستہ بنا دیا، اور فرعون جب داخل ہوا تو پھر اس کی قوم وہیں غرق ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات لینے کے لیے طور پر جانا جو ذکر اس سے پہلے سورۃ اعراف میں بھی ہوا ہے، اور پھر پیچھے سامری کے فتنے کا شکار ہو جانا بنی اسرائیل کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اپنے بھائی پر غصہ ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ آپ نے کیوں نہیں روکا، تو یہ واقعہ سارا اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون پر غصہ کرنا، اور پھر اس طرح یہ حضرت موسیٰ کا ذکر ختم ہوتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور پھر شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بھی یہ 6ٹھی مرتبہ قرآن کریم کی مصحفی ترتیب میں بیان ہوا ہے۔ پہلے سورۃ بقرہ میں گزرا، پھر سورۃ اعراف میں، پھر سورۃ حجر میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ کہف میں، اور اب اس سورہ مبارکہ سورۃ طٰہٰ میں بھی پھر ذکر گزرا ہے۔ اور پھر آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کی سزا قرآن نے بیان کی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور قیامت کے دن فرمایا انہیں نابینا اٹھایا جائے گا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے تھے۔ تو ذکر کے کئی معنی بیان فرمائے گئے ہیں، ذکر کا ایک معنی خود قرآن ہے کہ جو قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اعراض کرتے رہے تو قیامت کے دن اس انداز میں ان کی یعنی سزا کی ایک کیفیت ہوگی کہ وہ نابینا ہو کر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حصی معجزات جو مانگتے رہے کفار مکہ آپ سے، اس کا ذکر اس صورت میں بھی ہے، تمام تقریباً مکی صورتوں میں ہے کہ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کوئی نشانی اللہ کی طرف سے کیوں نہیں آتی،
یعنی جیسے کہتے تھے فرشتہ آ جائے اور آپ کے ساتھ فلاں چیز آ جائے اور فلاں، یعنی جو محسوس ہونے والے معجزات جس کو وہ کہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ آپ کے پاس تو سب سے بڑا معجزہ ہے جو خود قرآن کی صورت میں ہے۔ ان انبیاء کے معجزات تو ختم ہو گئے، نبی کے سامنے جو لوگ موجود تھے دیکھا اور پھر ختم ہو گیا، لیکن قرآن تو وہ معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ معجزہ کی صورت میں قائم رہے گا۔ جس کو شک ہے قرآن کی مثال لے آئے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا معجزے کی دلیل ہو سکتی ہے اس کے انبیٹیبل ہونے کی۔ اور پھر سورۃ انبیاء میں سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ انتظار پر ختم ہوتی ہے۔ قل کل، یعنی آپ فرما دیجئے کہ ہر کوئی انتظار کرے، یہ فرمایا گیا۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے۔ کوئی اتنا دور نہیں ہے نہ قیامت اور نہ حساب کتاب۔ اور پھر اگلی صورت جب شروع ہوئی ہے تو اسی ذکر سے ہی اس نے اور بھی قریب کر دیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غافل ہو کے پھرتے ہیں۔ یعنی قیامت، جس کی موت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ تو جس کی موت آئی، اب قیامت چاہے صدیاں بعد بھی ہو، اس نے تو اسی زندگی کا حساب دینا ہے جو خاتمہ موت کے ساتھ ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ بہت جھنجھوڑنے والی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ اس میں جو موضوعات ہیں تینوں صورتوں میں، وہ توحید اور رسالت اور قیامت ہوئی جو مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو کفار کا وہ حصی معجزات کے حوالے سے اعتراض تھا، دوسرا رسالت کے حوالے سے کہ رسول جو ہے وہ کسی فرشتے کو آنا چاہیے، بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا، جیسے پیچھے بھی کئی صورتوں میں گزرا ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ مرد ہی تھے۔ اب یہاں 3 جگہ قرآن کریم میں، یہ تیسری جگہ ہے جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، رجالن کا لفظ ہے، یعنی مردوں میں ہی رسول آئے ہیں، عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، رجالا نوحی الیہ۔ اور ساتھ بشر رسول آئے ہیں، کوئی فرشتہ رسول نہیں آیا۔ جیسے پہلے بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہارے پاس ہم فرشتے کو بھیجتے تو تمہیں فرشتہ کیسے نظر آتا۔ سورۃ انعام میں کہا گیا کہ فرشتہ ہوتا بھی صحیح تو تمہاری طرف تو انسان بنا کے بھیجتے تو تب تم دیکھ سکتے، اور جب انسان کو دیکھتے تھے تو مانتے ہی نہ کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم نے ان کے جو منطقی انداز سے ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر، تو اس سے آگے وہ دعائیں بھی ہیں۔ ایک دعا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی گزری ہے، اس دعا میں خیر دعا کے الفاظ تو سورۃ آل عمران میں ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ذریت طیبہ، اے اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اولاد طلب کرنے کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ سب سے زیادہ مستجاب سمجھیں، سب سے زیادہ اسم اعظم اس باب میں سمجھیں جو انبیاء کی دعائیں۔ تو ان کی اولاد نہیں تھی تو اللہ نے فوراً حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو دعائیں ہیں ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور پھر سورۃ قمر میں جو انشاءاللہ 27ویں پارے میں آئے گی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، انی مغلوب فانتصر، جو دشمنوں کے یا حالات کے کسی نرغے میں ایسے پھنس جائے کہ کوئی راستہ نہ سجھائی دے تو اس کے لیے یہ کلمات پڑھنے چاہیے، انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کوئی فزیکل یا جسمانی تکلیف ہو یا بچوں کو ہو تو آپ کی مبارک دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جو اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر قسم کے حالات کے لیے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چونکہ ان سب دعاؤں کے بعد ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعائیں قبول فرما لی۔ فاستجبنا لہ من الغم، حضرت ذوالنون یعنی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے بعد ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو قبولیت کی بشارت ہے یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آیت مکمل تو پڑھیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اب آیت کے آخری لفظ ہیں کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، ان کی دعائیں قبول فرماتے رہیں گے۔ لہٰذا کسی قسم کی تکلیف پریشانی ذہنی ہو جسمانی ہو، حالات میں انسان ایسے گر جائے یا کوئی بھی اور قسم کی، تو اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے جس کو ہم عموماً آیت کریمہ کہتے ہیں، ویسے تو تمام آیات جو ہیں وہ عزت اور شرف والی ہیں، لیکن اس کو ویسے اصطلاح میں آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مصائب سے، آلام سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے محفوظ و معمون رکھے۔
اور جن عظیم ہستیوں کا ذکر خیر آج کے اس مبارک محفل میں ہوا ہے، ان کا اختتام ہوتا ہے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر۔ قرآن نے اعلان کیا سورۃ انبیاء کی آخری رکوع میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس رحمت واسعہ میں ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔